ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک وصیت بیان کی جاتی ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں یہ وصیت کی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے کو تیار کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے پاس رکھ دینا، اور جب آپ سے آپ کے پہلو میں، آپ کے بغل میں دفن ہونے کی اجازت مل جائے تو مجھے وہاں پر دفن کرنا۔ اس حدیث کے راوی جو اس حدیث کو بیان کرنے والے ہیں وہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو بتلایا جاتا ہے اور علی رضی اللہ عنہ کو بتلایا جاتا ہے کہ یہ دو لوگوں نے یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ چنانچہ ذکر آتا ہے، ملتا ہے کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی تو ان کی وصیت کے مطابق ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے رکھا گیا اور کہا گیا کہ ھذا ابو بکر یستاذنک، یعنی یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ سے آپ کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت مانگتے ہیں۔ چنانچہ پھر روضے کا تالا خود بخود کھلا، دروازہ کھلا اور اندر سے آواز آئی کہ حبیب کو حبیب سے ملا دیا جائے، یعنی ایک دوست کو دوست سے ملا دیا جائے، کیونکہ یہ دوست خود چاہ رہا تھا کہ دوست کو دوست ہی کے بغل میں دفن کیا جائے۔ اس طرح کی بات ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں بیان کی جاتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس واقعے کی حقیقت کیا ہے۔ اس واقعے کو بیان کرنے والے ابو بکر محمد بن حسین الآجری رحمہ اللہ ہیں، جن کی وفات 360 ہجری میں ہوئی ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب الشریعہ کے اندر اس واقعے کو صیغہ تمریز کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ صیغہ تمریز کا مطلب ہوتا ہے کہ بیان کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے، اس طرح انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے۔ اور اسی واقعے کو مشہور مؤرخ ابن عساکر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تاریخ دمشق کے اندر ذکر کیا ہے سند کے ساتھ، اور ابن عساکر رحمہ اللہ کی وفات 571 ہجری میں ہوئی ہے۔ انہوں نے سند کے ساتھ ذکر کیا ہے، لیکن آپ اس واقعے کو ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ھذا منکر، یہ روایت، یہ واقعہ منکر ہے، اس کی حقیقت کچھ نہیں ہے، ثابت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وراویہ ابو طاہر موسیٰ بن محمد بن عطاء المقدسی و عبد الجلیل مجہول، کیونکہ اس روایت کے اندر، اس واقعے کے اندر دو راوی ہیں جو کہ مجہول ہیں۔ ایک ہیں ابو طاہر موسیٰ بن محمد بن عطاء المقدسی اور عبد الجلیل، یہ دونوں مجہول راوی ہیں، یعنی ان کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے۔ اور یہ جو منکر روایت ہے، جو جھوٹی روایت ہے، اس میں یہ بھی ذکر ہے کہ آپ کو غسل دینے والے کوئی صحابی ہیں، علی رضی اللہ عنہ کا نام غالباً اس میں ذکر کیا جاتا ہے۔ لیکن ابن عساکر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ والمحفوظ ان الذی غسل ابا بکر امرأته اسماء بنت عمیس، صحیح اور ثابت بات یہ ہے کہ آپ کو غسل آپ کی بیوی اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ نے دیا تھا، جس کی وصیت خود ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں کی تھی۔ لہذا معلوم ہوا کہ یہ واقعہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے، یہ جھوٹا ہے، من گھڑت ہے، اس کو بلا تحقیق بیان نہیں کرنا چاہیے اس طرح کے واقعات کو۔ لہذا ہم کو بچنا چاہیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں اس طرح کی وصیت بیان کرنے سے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حق بات سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔